السلام علیکم جی، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عرشا منظور احمد۔ ویلکم کرتے ہیں آج آپ کو ایک نیو پروگرام میں، جس میں ہمارے کچھ نیو ٹاپکس ہیں جن پہ ہماری بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم ایران کے اوپر جو اس کی کشیدہ صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہماری جو لوگ بلوچستان میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بیچ میں وہ پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں پروپیگنڈا کر کے جس سے صورتحال خراب ہو، یا کچھ نہ کچھ ایسی مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش ان کی رہتی ہے تاکہ لوگوں میں جو ہے ایک عجیب سی صورتحال رہے، لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ، مگر ان کو صحیح فیصلہ تو لینا ہی ہوتا ہے، ان کو ایک صحیح پاتھ وے کی طرف جانا ہی ہوتا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میرے پاس گیسٹ ہے، آج ہمارے ساتھ موجود ہے عدنان سلیم بلوچ۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ سر، پہلا سوال یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی عادل راجہ کا کہنا ہے کہ ہماری جو پاک آرمی ہے انہوں نے جو ایران کی کنڈیشن چل رہی ہے، انہوں نے امریکہ کو فیسلیٹ کرنے کے لیے بلوچستان میں اڈے دیے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف اپنی چیزیں کر سکیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے بطور قوم ہمیں یہ چیز سمجھنا ہوگا کہ ہماری ریاست کی جو فارن پالیسی ہے اور ہماری ریاست کی جو ایک ڈیفنس پالیسی ہے، وہ بیرون ملک بیٹھ کر عادل راجہ جیسے بگوڑے مفرور طے نہیں کرتے، نہ ہی ہمارے فارن پالیسی کو اور ہماری ڈیفنس پالیسی کو فتنۃ الہندوستان کی سیاسی پراکسیز یا پی ٹی آئی اور بی وائی سی کے سوشل میڈیا پروپیگنڈا ونگز طے کرتے ہیں، بلکہ ہماری ریاست، ہماری افواج، ہماری ریاستی ادارے اور اس ملک کے عوام کے مفادات ہمارے فارن پالیسی کو اور ہماری ڈیفنس پالیسی کو طے کرتے ہیں۔ آج عادل راجہ اس قدر گر گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان نے امریکن ایئر فورس کو بلوچستان میں ایئر بیسز پرووائڈ کیے ہیں، تو میں عادل راجہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا نوجوان الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے۔ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے جس کا زمینی حقائق سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی انتہائی ذمہ دارانہ رہی ہے، اور ہمیشہ سے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے حصولی اور شفاف رہے ہیں۔ پاکستان کا یہ دو ٹوک اور واضح موقف ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کے کسی بھی ایک انچ کو بھی اپنے قریبی اسلامی ممالک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دے گی، بلکہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی کسی ریاست کے خلاف جارحت میں استعمال پاکستان کی سرزمین نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں حصولی اور ہمیشہ کے لیے مستقلی ایک پالیسی ہے۔ جہاں تک یہ فتنۃ الہندوستان کے بیرون ملک بیٹھے ہوئے پراکسیز افواج پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو افواج پاکستان کا جو ایک کام ہے وہ ملک کی دفاع ہے، ملک کی خوشحالی ہے، ملک کی ترقی ہے، اور ملک میں استحکام تک ان کا کردار محدود ہے۔ افواج پاکستان کی نہ کبھی بری فوج، نہ کبھی بحری فوج، نہ کبھی فضائی فوج کسی بھی ملک کے خلاف جارحیت میں استعمال ہوئی ہے، بلکہ ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کے افواج کو اپنی سرزمین کی دفاع کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے حالات کو بگاڑا جا سکے، تاکہ بلوچستان کے امن و امان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا جا سکے، لیکن ہم میں الحمدللہ اتنا شعور ہے کہ ہم اس طرح کے پروپیگنڈاز کو کاؤنٹر بھی کریں اور قوم کے سامنے حقائق بھی رکھیں۔ پاکستان اپنے ایک ذمہ دارانہ خارجہ پالیسی پر، اپنے استحکام کی خواہشی پر الحمدللہ قائم و دائم ہے۔ یہ تمام پروپیگنڈے ہیں، پاکستان کسی بھی اسلامک ممالک کے خلاف جارحیت میں استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان انشاءاللہ اپنی سرزمین کی بھی دفاع کرے گی، اور پاکستان انشاءاللہ اس خطے میں استحکام کی اور امن کی بات بھی کرے گی۔ بالکل۔ دوسری طرف کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے کوئٹہ میں آتے ہیں دور دراز علاقوں سے طالب علم پڑھنے کے لیے، اس میں سب تو نہیں مگر کچھ ایسی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں، یا دہشت گردوں کی سہولت کاری کے طور پر بھی وہ ملوث رہے ہیں، تو اور ریاست بھی ان کے خلاف اب ایکٹیو ہو چکی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ویری ریسنٹلی رمیز نامی ایک فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد کو اور سہولت کار کو گرفتار کیا گیا ہے، جنہیں بلوچستان سے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے لا کر کوئٹہ میں بلوچستان کے کیپٹل سٹی میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ فتنۃ الہندوستان کی پراکسیوں کی سہولت کاری کر سکے، تاکہ وہ ان کے درمیان کانٹیکٹ شیئرنگ کے ذمہ داریوں کو سر انجام دے سکیں، اور ان کو کوئٹہ میں فیسیلیٹیٹ یا ان کو اکوموڈیٹ کرنے میں بی وائی سی اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ جب پچھلے دنوں رمیز نامی اس فتنۃ الہندوستان کے سہولت کار کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کے سامنے یہ تمام حقائق رکھے کہ خاص کر بروری روڈ پر، قلی ابراہیم زئی میں یا ایون سٹی میں، اور بالخصوص عیسیٰ نگری کے ایریاز میں اس طرح کے ٹھکانے اور اڈے پائے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں جہاں فتنۃ الہندوستان کے لیے
ہاسٹلس کی ہاڑ میں یا بند کمروں کی ہاڑ میں یا طلباء و طالبات کی ہاسٹلس کی ہاڑ میں سہولت کاری کی جاتی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئٹہ کے ایسے علاقوں میں بالخصوص بلوچ کمیونٹی ہی ہوتی ہے اکثریتی، اور وہاں ڈفرینٹ ہمارے ڈسٹرکٹ سے بلوچ طلباء و طالبات رہنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے درمیان میں فتنۃ الہندوستان کے اس طرح کے پراکسیز یا سہولت کار چھپنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میں کوئٹہ کے سول ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہتا ہوں، بلوچستان حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ قلی ابراہیم زئی، عیسیٰ نگری اور اس طرح کی تمام ایریاز میں فتنۃ الہندوستان کی پراکسیوں پر سخت نگرانی کی جائے، تاکہ جو ہمارے حصل اور حقیقی طلباء و طالبات ہیں ان کے تعلیمی نظام کو ہم تحفظ فراہم کر سکیں، اور ان کے درمیان میں چھپے ہوئے جس طرح کے فتنۃ الہندوستان کی سہولت کار پکڑے جا رہے ہیں ان کے خلاف مزید متحد ہو کر ہم کام کریں اور ان کو ناکام بنائیں۔ بالکل، اسی کے ساتھ جو ہانی ہے اور مہر النساء نام کی جو خواتین ان کی گرفتاری ہوئی، تو اس کے ساتھ ہی بی وائی سی کا کہنا ہے کہ ہماری اور بھی بلوچ خواتین کو گمشدہ کیا جا رہا ہے، ان کو وہ کیا جائے، غائب کیا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب وہ ایک الزام تراشی بھی ہے، مطلب وہ اب کیا حکمت عملی ہے یا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، بی وائی سی ایک دہشت گردی کی دکان ہے، بی وائی سی ایک جھوٹ کی دکان ہے، ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ لوگ اس طرح سے پروپیگنڈا کر کے اپنے ڈالرز کما رہے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا فرق ہی نہیں پڑتا کہ صوبہ کس سمت میں جا رہا ہے، یہ لوگوں کی مائنڈ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یا ان کے اس طرح کے پروپیگنڈوں سے اس سرزمین کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے، ان کو اس چیز سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔ بی وائی سی آج کل میں سمجھتا ہوں وقت ریاست کے خلاف اس حد تک یہ گر چکے ہیں کہ ان کے مطابق نوروز اسلام کی بیگم فاطمہ اسلام کو ریاست پاکستان نے اغوا کیا ہے، لیکن یہ بالکل میں سمجھتا ہوں عقائد کے برعکس ہے۔ نوروز اسلام کے اپنے جو آواران میں آبائی ان کے ریلیٹیوز ہیں، یا ان کے ہب چوکی میں قریبی رشتہ دار ہیں، یا ان کے نیبرہڈ میں جو لوگ ہیں، وہ خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نوروز اسلام بی ایل اے کے ایک دہشت گرد تھے، وہ فتنۃ الہندوستان کے ایک پراکسی تھے، وہ بلوچ نسل کشی میں مسلسل طور پر شامل رہے ہیں اور اس کا حصہ رہے ہیں، اور وہ خود اپنی مرضی سے پہاڑوں پر گئے ہیں۔ پچھلے 2 سے 2.5 سال ان کی بیگم فاطمہ اسلام ان کے لیے انتظار کرتی رہی، انہوں نے بارہا فتنۃ الہندوستان کی پراکسیوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کے حق میں دھرنے بھی کیے، انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیے۔ جب اسے اس چیز کا علم ہوا کہ میرے شوہر خود اپنی مرضی سے پہاڑوں پر گئے ہیں، تو انہوں نے اپنا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا، اور انہوں نے جس کے ساتھ اور جہاں جانا چاہا اور وہ وہاں چلی گئی، اور انہوں نے ابھی ویری ریسنٹلی اپنا گھر اپنی مرضی سے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ریاست نے انہیں اغوا کیا ہے۔ ریاست نے نہ ان کے شوہر نوروز اسلام کو اغوا کیا تھا، نہ ریاست نے ابھی ان کی وائف کو فاطمہ اسلام کو اغوا کیا ہے۔ ریاست نے بلکہ ان کو بارہا سننے کی کوشش کی، بلکہ اس خاتون کو خود احساس ہوا کہ میرے شوہر ایک دہشت گرد تھے۔ دوسری طرف ہر صوبے میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، ہر جگہ والدین کے خلاف یا ان کی مرضی کے خلاف محبت کی شادیاں ہوتی ہے، لیکن بلوچستان کے جن بیلٹس میں جو بچیاں یا جو خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا وہ عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں، وہاں شادیاں کر رہے ہیں، تو بی وائی سی ان کیسز کو بھی ریاست کے ذمہ میں ڈال رہی ہے، ان کو بھی ریاستی اغوا قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ وہ اپنے گھروں کو خود چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگیوں کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ میرے اپنے علاقے نوشکی میں پچھلے دنوں ایک خاتون کا انتقال ہوا، بی وائی سی نے اسے بھی گمشدہ قرار دیا، بی وائی سی نے اسے بھی ریاستی ظلم کے اس سو کالڈ کاتے میں ڈال دیا۔ تو میں ریاست پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بی وائی سی ایک دہشت گردی کی دکان ہے، بی وائی سی کو بین کرنا چاہیے۔ بی وائی سی نہ صرف بلوچستان میں قتل عام کروا رہی ہے، بلکہ بی وائی سی بلوچستان کے امیج کو بھی پوری دنیا میں بگاڑ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اور ان کی کیبنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح کے دہشت گردانہ گروہوں کو مکمل طور پر بلوچستان میں بین کرنا چاہیے، کچلنا چاہیے اور ختم کر دینا چاہیے۔ بالکل، وہ کر بھی رہے ہیں، کام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی آخری سوال یہ ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ لوگ، ان کا جو ایک خاران میں واقعہ ہوا اس میں کریم بخش نامی شخص اور اس کی فیملی کو بری طرح سے ٹارچر کیا گیا، بالکل، تو اس پہ ان کی خاموشی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے، کریم بخش خاران کے ایک رہائشی ہیں، وہ وہاں کی لوکل بلوچ ہے، وہ وہاں کے ایک محب وطن پاکستانی ہیں۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد رات کے کوئی قریب 4 بجے شام کے ان کے گھر میں گھسے ہیں، ان کی خواتین کو زد و غوب کیا ہے، ان کے بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے خواتین کی بے حرمتی کی ہے، ان کی خواتین نے ان کے سامنے قرآن پاک رکھا ہے تو قرآن پاک کو نعوذ باللہ پھینکا گیا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، ان خواتین سے 5 لاکھ روپے سے زائد کی رقم
لوٹی گئی ہے, ان کے تمام زیور اور جواہرات تمام چیزیں وہ لوٹ کر ساتھ لے کے گئے ہیں. تو میں بلوچستان کے ان نام نہاد سرداروں اور نوابوں کو کہنا چاہتا ہوں جو کہ ابھی ماما قدیر کے یاد میں ایک ریفرنس منعقد کرنے جا رہے ہیں, ان کو بڑی یاد آ رہی ہے ماما قدیر کی, ان کو اس طرح کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے, یہاں بھی آواز اٹھانی چاہیے, اس ظلم کے خلاف بھی آپ لوگوں کو متحد ہونا چاہیے. کیونکہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد پہلے سڑکوں پر آپ کے عوام کو نشانہ بناتے تھے, لیکن اب وہ آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کی خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں. اگر وہ آج اس حد تک گر چکے ہیں کہ ان کے فنڈنگز کے راستے ہم نے توڑ کے رکھ دیے اس ریاست نے, اگر وہ آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کی خواتین کو زد غوب کر کے وہاں سے مال لوٹ رہے, تو کل کو وہ آپ کے گھروں میں بھی انٹر ہوں گے. وہ ان تمام سرداروں اور نوابوں کے گریبانوں کو پکڑیں گے, اور انہوں نے جو بلوچستان کے عوام کا حق کھا کر اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے, یہ ان سے وہ بھی چھین کر بھاگ جائیں گے. تو ان کو ابھی سے متحد ہونا چاہیے, ان کو روکنا چاہیے, اور خواتین پر بلوچستان میں جو اصل ظلم ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھا کر فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردوں کی حقیقت کو قوم کے سامنے لانا ہوگا. بہت شکریہ سر. تو جی لاسٹ میں میسیج یہی ہے کہ ہمیں متحد ہونا ہوگا اور جو ہے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, کیونکہ سچویشن آلریڈی بہت انٹینس جا رہی ہے بلوچستان کے حالات, اور ہر طرح سے مطلب ہاں ہم مانتے ہیں کہ حالات واقعی میں مطلب غربت بھی ہے اور وہ سب چیزیں ہیں, ہم سب اس کو فیس کر کے, مگر ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا, اداس نہیں ہونا. ہمیں یہ نہیں کہ ہم غلط راستہ چوز کر لیں, ہمیں خود بھی جو ہے سیدھے راستے پہ آنا ہوگا, اور جو صحیح ہے, جو مطلب جو اچھا ہے کام, ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے, جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور ملک قوم کو بھی فائدہ ہو, نہ کہ ہم غلط راستے کو چوز کر لیں. تو جی ہمارا ساتھ ہے, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.